آہستہ تعریف کا چسکا لگتا ہے بندے، اور بہت بڑی دیمک ہے، یہ کھا جاتی ہے بندے۔ میں کچھ باتیں کرنا نہیں چاہتا اس لیے کہ چھوٹا آدمی بڑی باتیں کرے تو اچھا نہیں لگتا۔ ویسے اب کوئی فرق نہیں رہ گیا، اتنے لمبے چوڑے القابات سیاسی جلسوں میں وہ کہتے تھے نا فلانا قائد جمہوریت اور فلانا قائد انقلاب، اب ہمارے مذہبی اسٹیجوں پہ بھی کوئی چھوٹا جملہ نہیں بولا جاتا۔ اتنے لمبے القابات، فقیروں درویشوں کا کیا لینا دینا ان چیزوں سے؟ سادی سی بات کریں، اگر ہمارا کوئی تعارف ہے تو ان اللہ قیامت میں پتہ چل جائے، ورنہ یہاں جھوٹی تعریفیں اور پول اور اسپیشل وظیفہ کار بندے رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے تعریفیں کرانے کے لیے، اور ایز اے اسپیشل کمپنی کی مشہوری کے لیے لوگ کردار ادا کرتے ہیں، حالانکہ جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں۔ اگر تیرا ظرف ہے کہ تیرے پاس چیز ہے تو کمزوری دکھائے گا ہی نہیں، لیکن یہ چیزیں تکلف ہے۔ مثلا میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ ٹکا کے ہاتھ چھوڑنا ضروری ہے، وہ کوئی اتنا ضروری کام ہے؟ کم از کم میرے جیسے آدمی کے ہاتھ چھوڑنے سے آپ کو کیا نفع ملے؟ اپنی زندگی کے اندر چیزوں بات مانے آپ، بزرگ جو کہتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ساتھ فوٹو آنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، ہماری کوئی بات مان لیں گے تو ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب ہے، کوئی نتیجہ نکلے گا، لیکن ہم نتیجہ خیز چیزوں کی طرف جانے کو تیار نہیں ہوتے۔ خالص محبت اور اس میں خالص پیار اور اس میں لہجے کا حسن، یہ آپ خالص ہو جائیں، آپ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر خالص نہیں رہتے لوگ تو سگے بھائی کے ساتھ بھی نہیں رہتے، اس کو بھی دے کے سارے محلے کو بتاتے ہیں کہ اس کا خرچہ میں چلاتا ہوں، کیونکہ خالص نہیں ہے۔ تو محبت اولیاء، محبت صوفیاء یہ قیامت میں کام دے گی، اور یہ محبت کتنا وہ کام دے گی۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ محض محبت سے کیا ہوتا ہے، محض محبت سے بھی بڑا کچھ ہوتا ہے، بس وہ محبت خالص ہونی چاہیے۔ اس محض محبت سے، صرف محبت سے بہت بڑا نتیجہ نکلتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس شخص آیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بھی بخاری میں موجود ہے۔ یہ نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ خاص اس روایت پر ذرا خاص غور کریں۔ یہ جو ہمارے بزرگان دین صبح و شام آپ کی توجہ کراتے ہیں نبی پاک کی محبت کی طرف، تو اس کے پیچھے حکمت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک شخص آیا، اس نے حضور سے آ کے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے قیامت کی؟ آخرت کے لیے ذخیرہ کیا ہے تیرے پاس؟ اس نے عرض کی حضور نہ زیادہ نفلی نمازیں، نہ زیادہ نفلی صدقات، بھی کوئی تو تیاری ہوگی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ یہ بھی بخاری ہے بھائی، اس پر بھی غور کر۔ میں اللہ رسول سے، اور یہ خالص لوگ تھے نا، اب حضور نے کیا کہا؟ فوراً فرمانا چاہیے تھا نا، جس طرح آج لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ میری محبت نہ کر ساتھ عمل بھی کر، لیکن وہ چونکہ محبت میں پورے خالص تھے تو ان کو نتیجہ ملا محض محبت۔ یا رسول اللہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سن پھر، جس سے تو محبت کرتا ہے نا قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ کوئی چھوٹا نتیجہ ہے کہ قیامت میں بندہ رسول پاک کے قدموں میں بیٹھا ہوا، حضور کے قدموں میں انسان کو جگہ ملے، اسا جہاں گناہیاں دا جدو مال نامہ پرول ہوئے، ذرے ذرے نے سامنے آ جانے، جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اسامی کول حضور دے بیٹھ رہنے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، پلاؤ دے کولوں بھی رب نے حساب لینا ہے جیڑا بیٹھا ہی محمد دے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لیکن محبت میں اخلاص ہو، محبت خالص ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بات تو وہ کر رہا تھا نا سرکار سے، اور نبی پاک سوال کے اس کا جواب دے رہے تھے نا،
تو آپ فرماتے ہیں وہ تو بات کر کے نتیجہ لے کے خوشی خوشی چلے گئے وہ صحابی، میں نے فوراً عرض کی یا رسول اللہ میں بھی ایک بات کر لوں۔ فوراً موقع ملا ہوا تھا نا، بعض لوگوں کو موقع میسر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں چلو ہمارا بھی کام بن گیا، فوراً عرض کی یا رسول اللہ میں بھی ایک بات کر لوں، تو فرمایا کر لو۔ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی کرتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر سے بھی بڑی کرتا ہوں، حضرت فاروق اعظم سے بھی بڑی کرتا ہوں، حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو فرمایا بات وہی ہے جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا، گویا اکٹھے جائیں گے سارے جنت میں، اکٹھے رہیں گے۔ حضرت انس بن مالک اب اپنی طرف سے نتیجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے 3 موقع پر اتنی خوشی ہوئی، 3 مواقع پر جتنی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ایک اس دن بڑی خوشی ہوئی تھی جس دن حضور مدینہ شریف آئے تھے، اور ایک اس دن بڑی ہوئی جس دن میں نے کلمہ پڑھا تھا، اور ایک اس دن بڑی ہوئی جس دن حضور نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے آخر میں تھوڑا سا نا لہجوں کا بھی موضوع کریں آپ۔ ہمارے پنجاب میں نا کوئی عمر ہی نہیں سیانے والی، کوئی عمر ہی نہیں، ابھی بچہ ہے ہن خون گرم ہے، ہن بوڑھا بندہ ہے۔ وہ بھئی آپ کس وقت کسی پر کوئی بوجھ ڈالیں گے؟ ہر عمر کے لیے تو آپ نے کوئی نہ کوئی زاویہ بنا لیا، تلخ نہ ہو، ہر بات پہ غصہ نہیں کرے، اور پھر غصہ سیانا بھی بڑا ہے، آتا بھی غریب آدمی پہ ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہ کبھی بھی تگڑے بندے پر غصہ، کہتے ہیں پیر صاحب بڑے جلالی ہیں، میں کہ صحیح گل دس کدے کدے تو جلال کر دے، یہ جلال اگر صرف غریب مریدوں کے لیے تو پھر پیر صاحب جلالی نہیں ہے، اور اگر امیر بھی شریعت کی مخالفت کرے اور پیر کو جلال آتا ہے تو پھر مان لیتے ہیں کہ یہ جلالی ہے۔ اپنی زندگی میں تلخیاں چھوڑ دیں، اور بالخصوص اپنوں کے لیے، باہر تو لوگ ٹھیک ہی ہوتے ہیں، بالخصوص اپنے دوستوں کے لیے۔ اور اگر آپ کو اللہ نے آفیسر بنایا ہے اور بڑا بنایا ہے، کچھ لوگ آپ کے ماتحت ہیں، تو اصل آپ کا اخلاق کا تب پتہ چلے گا جب آپ کا ماتحتوں سے سلوک اچھا ہوگا۔ اور آپ کو میں عرض کروں دنیا میں بڑی گھٹن ہے، بڑی تلخی ہے، بڑی تکلیف ہے۔ اب انقلاب برپا کرنا ہے تو صوفیاء کے ماننے والے جنہوں نے محبت پھیلانی ہے، پیار عام کرنا ہے، لوگوں کو قرار دینا ہے، تو اگر ہمارے اپنے لہجے تلخ ہوں گے، یہ آنا جانا پروٹوکول اور شور شرابے یہ درویشوں کے کام، آپ طرز زندگی کو سادہ رکھیں، کسی چیز کا کسی پر بوجھ نہ بنائیں، آپ کا انداز بڑا ستھرا، بڑا اجلا، بڑا پاکیزہ ہو، لہجے بڑے حسین ہوں، اور زیادہ دیر ہاتھ میں موبائل نہ ہو، تسبیح ہو، اور زیادہ دیر جو ہے وہ گپ شپ نہ ہو، حضور پر درود و سلام ہو، تاکہ ذائقے بدلیں، طبیعتوں کے مزاجوں کے اندر تبدیلی آئی۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں، میں کچھ زیادہ بات بھی آپ سے کرتا، لیکن ایک تو طبیعت ہی آدھے گھنٹے والی ہے شروع سے، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ باتیں زیادہ کر لیے جاتے ہیں محبت میں۔ جی میں بھی بڑی دور ہوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو۔ تو اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ ایک بات آپ سے میری اور ہے، بڑی درد مندانہ، یہاں چونکہ دینی ادارہ ہے، دینی ادارہ جہاں بھی ہو، اہل حق کا دینی اداروں سے وابستہ ہو اور مزید ادارے قائم کریں۔ دینی ادارے ہی دراصل ہمارا حسن ہے، اور انہی اداروں سے جب لوگ نکلتے ہیں تو آسانی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارا رجحان جب تک علمی نہیں ہوگا، ماحول کے اندر خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی۔ آپ اساتذہ کو، طلباء کو، ان لوگوں کو آپ بہت عزت دیں، آپ ان لوگوں کا اکرام کریں تاکہ علم کو سپورٹ کیا جائے۔ ہمارے ہاں جہالت پروموٹ کر کر کے حالات اتنے خراب کر دیے گئے ہیں کہ اب سنبھالنے والوں سے بھی سنبھالے نہیں جا رہے، اس لیے تعلیم پر خاص توجہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ سلام ہوگا اور حضرت صاحب نے، علامہ صاحب، مفتی صاحب نے، پیر صاحب نے جڑا سانو مطلب ادب دا درس دیتا ہے، محبت دا درس دیتا ہے، اپنا مینو اور تانوں سب نو ان تے عمل دی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔